محترم ناظرین کرام، یہی وہ کمینہ ہے جس نے اپنے استاذ قاری آس محمد صاحب کا گلا کاٹا ہے۔ یہ کمینہ اندر جاتا ہے، قاری صاحب کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، اس کے بعد اندر سے تیزی سے باہر نکل کر دیوار کو پھلانگ کر بھاگ جاتا ہے۔ آئیے دوستو دیکھتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے، شکریہ۔ ناظرین کرام، یہ قاری صاحب توڑی کے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت کے پاس پڑھنے والا ایک بچہ بیڑی پیا کرتا تھا۔ پڑھائی کے دوران پارا سناتے ہوئے اس بچے کے جیب میں بیڑی نکلی۔ حضرت نے مدرسے کے ذمہ دار کو بتایا، ذمہ دار نے اس پر تنبیہ کی اور واپس درجے میں بھیج دیا۔ اس کے بعد دوبارہ قاری صاحب نے بچے کا پارا سنا تو اس کو پارا یاد نہیں تھا، تو حضرت قاری صاحب نے اس بچے کو ڈانٹا۔ اس پر بچے نے غصے سے حضرت کو آنکھ دکھائی۔ حضرت نے ذمہ دار کو بتایا، ذمہ دار نے بچے کو سمجھایا اور معافی تلافی کرا دی۔ اس کے بعد دوپہر کی چھٹی کے بعد حضرت اپنے کمرے میں جا کر کے سو گئے۔ اس کے بعد بچہ گھر گیا اور درانتی لا کر کے حضرت کی گردن پر حملہ کیا۔ اس حملے میں حضرت کا گلا کٹ گیا۔ قاری صاحب کے پھوپھیزاد بھائی سمیر بھائی نے بتایا کہ جب قاری صاحب کی گردن کٹی تھی تو مدرسہ خالی ہو چکا تھا، بچے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے اور کوئی وہاں موجود نہیں رہا۔ خود مدرسے کے ذمہ دار قاری آصف بھی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ قاری آس محمد خود اپنی کٹی گردن پکڑ کر مدرسے سے باہر سڑک تک پہنچے اور ایک بائک سوار راہگیر کو روکا۔ خون میں لت پت قاری صاحب نے راہگیر سے مدد کی التجا کی، خدارا مجھے بچاؤ، میری گردن کٹ گئی ہے۔ قاری صاحب نے اپنے جان کی بازی لگاتے ہوئے بائک پر سوار ہو کر قریبی گاؤں کے ایک ہسپتال تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس حالت میں بھی ہمت اور حوصلہ دیا۔ راہگیر نے انہیں گاؤں کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا، مگر جب ڈاکٹر نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً کہہ دیا یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر غیر مسلم تھا، لیکن اس نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کار نکالی اور قاری صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہاپوڑ کے بلوم ہسپتال میں پہنچایا۔ ساتھ ہی اس نے قاری صاحب کے اہل خانہ کو بھی اطلاع دی اور تسلی دی کہ وہ ہاپوڑ آ جائے، کیونکہ قاری صاحب کو اس نے داخل کرا دیا ہے۔ ایسا کر کے اس غیر مسلم ڈاکٹر نے انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی، جبکہ مدرسے کے ذمہ داران اور توڑی گاؤں کے لوگوں نے بے حسی، ظلم اور سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تک نہ مدرسے کے ذمہ دار مفتی مبین صاحب پہنچے ہیں اور نہ قاری آصف اور نہ ہی توڑی گاؤں سے کوئی ہسپتال آیا۔ مالی امداد تو درکنار، اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دیتے تو اہل خانہ کو کچھ تسلی ہوتی۔ اسی دوران وہ غیر مسلم ڈاکٹر قاری آس محمد کو ہسپتال لے جاتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا، یہ کیسے اہل علم ہے، یہ کیسے مفتی ہے۔ اس نے مزید کئی نازیبہ کلمات ادا کیے جو بے شک ناقابل بیان اور ناقابل تحریر ہے۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ نومبر میں قاری صاحب اور ان کے بڑے بھائی مفتی شان محمد کی شادی ہونی تھی، جو اب ملتوی کر دی گئی ہے، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ قاری صاحب مدرسے میں خدمت انجام دے رہے تھے، مگر وہاں کے ناظم اور محتمم نے پچھلے 5 ماہ سے ان کی تنخواہ روک رکھی تھی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ناظمین اور محتممین کا کیا بنے گا؟ خدا کے حضور یہ کیا جواب دیں گے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں تو یہ لوگ بچ سکتے ہیں، مگر خدا کے یہاں جب میزان عدل قائم ہوگا تو سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے معلمین پر ظلم جاری رکھا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے جبکہ ان پر تنگی کرتے رہے، تو یاد رکھے بروز محشر انہیں خدا کی رحمت کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔